أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو هل أدلكم کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں علی تجارت ایک ایسی تجارت تنجیکم ایسی تجارت جو تم کو نجات دے من عذاب علیم دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ وہ یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتجاہدون اور جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں باموالکم اپنی مالوں کے ساتھ وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم اس کو جان دو. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اور فرمایا یہ دین حق کو غالب کرنا لیظہرہ تاکہ غالب کر دے ظاہر کر دے علی الدین کلی تمام ادیان ولو کرہ المشرکون
اگرچہ یہ بات ناپسند ہے کس کو؟ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہے کہ دین اسلام، دین حق جو ہے وہ غالب آ جائے، لیکن اللہ نے دین حق کو غالب کرنا ہے۔ تو اب دین حق جو ہے یہ کیسے غالب آئے گا؟ دین حق کیسے غالب آئے گا؟ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کو ایک تجارت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جس تجارت کی بنیاد پر جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ، کیونکہ مومن کا مقصد اول وہ کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی جو ہے وہ دردناک عذاب سے نجات ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اسی لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس یہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا تمہیں بتلاؤں نہیں ایک ایسی تجارت؟ وہ کیسی تجارت ہوگی؟ فرمایا وہ ایسی تجارت ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے۔ تو میں نے کہا مقصد ہے اول جو ہے مومن کا وہ آگ سے بچنا ہے، دردناک عذاب سے بچنا ہے، عذاب النار سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہیں بتلاتا ہوں، تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ تم یہ کام کر لو، جہنم کی آگ سے جو ہے بچ جاؤ، نجات پہ جاؤ۔ وہ تجارت کیا ہے؟ سب سے پہلی فرمایا تؤمنون باللہ ورسول، کہ اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور رسول ہی، اور اس کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا، اور آپ کو آخری نبی ماننا۔ فرمایا یہ سارا عبادیات، یہ ہے تجارت کا پہلا حصہ کہ تؤمنون باللہ ورسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ۔ اور پھر ایمان بھی کیسا ایمان؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ تو پھر صحابہ کرام جیسا ایمان، کہ اللہ کے احکام کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ دی، اپنی خواہش چھوڑ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں سب کچھ قربان کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ پھر اپنی خواہش، اپنے سب کچھ نہیں، خاندان، قبیلہ، خواہش، مال، سب کچھ سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق سب کچھ قربان۔ اور دوسرا کام وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جہاد کرو تو اللہ کے راستے میں۔ اب جہاد دو قسم کا ہے، ایک اموال کے اعتبار سے اور ایک جانوں کے اعتبار سے۔ فرمایا جانی بھی جہاد کرو، کہ اپنی جان کو دشمن کے مقابلے میں لاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، عصبیت کے لیے نہیں، خاندانی رسم و رواج کے لیے نہیں، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ جہاد جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے تھے، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ، یہی وہ اخلاص ہے کہ اپنی خواہشات ساری کی ساری قربان، اپنی رائے ختم،
تو فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، مال کو خرچ کرو، اور صرف مال نہیں، فرمایا وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ یہ وہ تجارت ہے کہ جو فرمایا تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ کیوں کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ 11ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا جنت کے بدلے میں انہوں نے سب کچھ دے دیا، اپنے مال کو بھی اور اپنی کیسے جان کو بھی، اس کے بدلے میں بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے۔ جو آدمی اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال کو جہاد میں خرچ کر رہا ہے، جان کو خرچ کر رہا ہے، وہ ایک ایسی تجارت کر رہا ہے جس تجارت کا مطلب اس کو جنت ملے گی، اور جب جنت مل گئی تو جہنم کے عذاب سے وہ بچ گیا۔ فرمایا یہ وہ تجارت ہے جو غلبہ اسلام کے لیے، کہ دین کو غالب کیا جا سکتا ہے مال کے جہاد سے بھی اور جان کے جہاد سے بھی، جہاد بالاموال اور جہاد بالنفس۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس کو جان لو۔ اب یہ بہتری جو ہے ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب اسلام غالب آ جائے گا تو اسلامی حدود نافذ ہو جائے گی، جب اسلام غالب آ جائے گا تو فتوحات کے دروازے جو ہے کھل جائیں گے، مال غنیمت کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ دور خلافت میں لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے مال غنیمت کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے باقی اموال کی وجہ سے، کیوں کہ وہاں نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بلکہ قومی خزانہ بھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر پھر رہے تھے، ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ جہاد کے ثمرات ہیں کہ دنیا میں بھی خوشحالی آتی ہے، اور آخرت کی خوشحالی تو خوشحالی ہے ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو جان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وعلى آلہ وصحبہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم استغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك الهدى والعفو، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل والبخل والدين وقهر الرجال والبخل والدين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ربنا أجمعين.